ہے تو آپ اس کو وہاں بھی ہمارے ساتھ اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کا ویبنار کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس آج بہت ایکسپرٹس گیسٹ موجود ہیں جو اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس آج ہمیں جوائن کیا ہے علی فرید خواجہ صاحب نے جو چیئرمین ہیں کے اے ایس بی سیکیورٹیز کے، اور محمد فیضان صاحب جو ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہیں کے اے ایس بی سیکیورٹیز کے، اور اس کے علاوہ میزان بینک کے گروپ ہیڈ کنزیومر سروس گروپ محمد رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اور آج ہم ان تمام ماہرین سے یہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے ایک این آر پی جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے شیئرز میں انویسٹ کر سکتا ہے، سکوک میں انویسٹ کر سکتا ہے، اور اپنی انویسٹمنٹ اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے معزز پینلسٹ کو دعوت دوں، میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ پاکستان کا میزان بینک پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے، اور اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں میزان بینک اپنی پروڈکٹ اپنے کسٹمرز کو پیش کرنے میں سر فہرست ہے۔ اس وقت تقریباً 14,000 سے زیادہ کسٹمرز ہیں جنہوں نے میزان بینک کے تھرو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک وسیع تعداد ہے جنہوں نے اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے بھی میزان بینک کا انتخاب کیا، اور وہ میزان بینک کے اس پلیٹ فارم کے تھرو شریعہ کمپلائنٹ ٹریڈنگ کی سہولت ان کو حاصل ہے۔ ہمارے پاس میزان بینک میں 8 بروکرز ہیں اس وقت جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ان بروکرز کے تھرو آپ اسٹاک مارکیٹ میں اپنا سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، سی ڈی سی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، شیئرز خرید سکتے ہیں، اور سکوک خرید سکتے ہیں۔ تھوڑا سا تعارف اور میزان بینک کا میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ میزان بینک اس وقت الحمدللہ پاکستان کا 6واں بڑا بینک ہے، اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد یہ 5ویں بڑے بینک کا درجہ حاصل کر جائے گا۔ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے 1/3 شیئر اسلامک بینکنگ کا میزان بینک کے پاس ہے، اور میزان بینک کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ الحمدللہ آپ لوگوں کا اعتماد اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہیں وہ اسلامک بینکنگ کو پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو فائنینشیل معاملات ہیں، بینکنگ کے معاملات ہیں، وہ سود سے پاک طریقے سے اس کو کیا جائے۔ اور میزان بینک کی یہی کاوش ہے کہ تمام پروڈکٹس اور سروسز، تمام اکاؤنٹس ہیں، جو انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں، وہ ہم شریعہ کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے کسٹمرز کو آفر کریں۔ اسی وجہ سے اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے اندر میزان بینک کا بڑا ایک رول رہا، اور اس کو انٹروڈیوس کرایا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، اور میزان بینک کے شریعہ بورڈ نے اس کو منظور کیا۔ اسی طرح اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو انویسٹمنٹ کا جو شریعہ کمپلائنٹ طریقہ ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے شریعہ بورڈ نے ہمیں گائیڈ لائن دی، اور اسی بنیادوں پر ہم اپنے کسٹمرز کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اس وقت تک تقریباً 84 یعنی 84 ملکوں سے پاکستانی میزان بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے کھول چکے ہیں، اور تقریباً جو اماؤنٹ اس وقت تک پاکستان میں انویسٹ کی گئی ہے میزان بینک کے توسط سے وہ تقریباً 15.5 ارب روپے ہے۔ اور یہ اس بات کا اعتماد ہے کہ ہمارا جو این آر پی طبقہ ہے پاکستان سے باہر جو رہتے ہیں پاکستانی، وہ پاکستان میں ایک تو انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ انویسٹمنٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ان کو شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے انویسٹمنٹ کے طریقہ کار کا کیا انتظار بھی رہتا ہے، اور وہ اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اسی مختصر سے تعارف کے بعد میں سب سے پہلے اپنے مہمان علی فرید خواجہ صاحب کی طرف آؤں گا۔ علی فرید صاحب جو ہیں چیئرمین ہیں کے ایس بی سیکیورٹیز کے، اور علی صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو پاکستان میں اپرچونیٹیز ہیں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، کیونکہ آج ہمارا فوکس اسی پہ زیادہ ہے کہ آج اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے کیسے کی جائے، تو پی ایس ایکس کیا اپرچونیٹیز دے رہا ہے، خاص طور پر شریعہ کمپلائنٹ انویسٹرز کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں، اور آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک انویسٹر کو کیا کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے؟ علی صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تھینک یو فار ارینجنگ دس، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ جو پروڈکٹ ہے روشن ڈیجیٹل یہ بہت ہی پاورفل پروڈکٹ ہے جس کے تھرو ہم پاکستانی جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے تھرو پاکستان میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں جو ریٹرنز ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں خود لنڈن میں رہتا ہوں، تو میں خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، اور اب
اس سے پہلے روشن ڈیجیٹل سے پہلے ہم اوورسیز پاکستانی جو ہے ہمارے لیے بڑا مشکل تھا بینک اکاؤنٹ کھلوانا, جبکہ ہم پاکستان میں $25 بلین ہر سال بھیجتے ہیں, اس کے باوجود ہم ایک ایون بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے تھے. سو آئی تھنک اسٹیٹ بینک کی طرف سے اور بہت بڑا قدم ہے, بڑا امپورٹنٹ قدم ہے, اور جو بینک جیسا میزان نے کیا, دس از اے گریٹ اسٹیپ فار پاکستان which banks like such as میزان بینک have enabled. So coming to the stock market, صدیقی صاحب آپ کا بڑا اچھا سوال تھا کہ اسٹاک مارکیٹس میں کس طرح کے ریٹرنز ہیں. تو پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں. میرا my colleague محمد فیضان is also on the call and he'll be able to tell you a lot more, کہ وہی آپ کو بتا سکیں گے کہ کس طرح آپ KSB کے ساتھ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. جس طرح صدیقی صاحب نے بولا کہ میزان بینک کے اندر they have an option of selecting 6 or 7 brokers or 8 brokers, I think he said. KSB, Khadim Ali Shah Bukhari Securities is one of the brokers. Khadim Ali Shah Bukhari Securities is one of the oldest brokerage houses in Pakistan, set up in 1952. And over the last 68 years, KSB has bought in more than $10 billion of investment into Pakistan. 2015 تک KSB Bank of America Merrill Lynch کا پارٹنر تھا, اور اس کے بعد ہم نے 2018 میں ری لانچ کیا. سو وی ہیو کلائنٹس آل اوور پاکستان as well as a lot of overseas Pakistanis, especially those living in Middle East, who are opening account, and Faizan and his team is looking after that. So اب coming to the point جو صدیقی صاحب نے پوچھا کہ کیوں انویسٹ کرنا چاہیے کسی کو. ایک تو اگر لانگ ٹرم ڈیٹا دیکھیں, پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آن ایوریج جن انویسٹرز نے انویسٹ کیا ہے ان کو آن ایوریج 25% ریٹرن ملا ہے. یہ ریٹرن زیادہ ہے ریئل اسٹیٹ سے, اور زیادہ ہے گولڈ میں ڈالنے سے, اور زیادہ ہے ایون ڈالر میں ڈالنے سے. اور بینک اکاؤنٹ میں جو آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے اس سے آلموسٹ ڈبل ریٹرن اسٹاک مارکیٹ میں آن ایوریج ملا ہے. ہاں, اس میں کافی والیٹیلیٹی ہے, کچھ سال مارکیٹ زیادہ اچھی کرتی ہے, کچھ سال کم کرتی ہے, مگر جن لوگوں نے لانگ ٹرم میں اپنا پیسہ انویسٹ کر کے ایک لانگ ٹرم ویو لیا ہے ان کو آن ایوریج 25% ریٹرن ملا ہے. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کے جو ہمارے لسنرز ہیں آج ان کو بڑی اچھی لگے گی, کہ شریعہ کمپلائنٹ سٹاکس نے باقی مارکیٹ کو آؤٹ پرفارم کیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شریعہ کمپلائنٹ سٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا ریٹرن آن ایوریج جو 25% ہے اس سے بھی زیادہ ہے. پچھلے 6 مہینے میں شریعہ کمپلائنٹ ایک انڈیکس ہے, میزان کا انڈیکس ہے, جس کا نام ہے KMI 30 انڈیکس. اس انڈیکس میں ریٹرن پچھلے 6 مہینے کا 20% ہے. اور اگر آپ نے یہی پیسہ بینک اکاؤنٹ میں رکھا ہوتا تو آپ کو 10% یا 11% ملتا پاکستان میں, اور اگر آپ نے باہر رکھا ہوتا, جیسا میں لنڈن میں رہتا ہوں, تو مجھے یہاں پہ 1% ریٹرن ملتا, اور وہ تو شریعہ کمپلائنٹ بھی نہ ہوتا. تو ان پاکستان بائی انویسٹنگ ان گڈ کوالٹی شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز آن ایوریج پیپل ہیو گاٹن ریٹرن آف مور دین 21%. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ روشن ڈیجیٹل, کیونکہ کافی لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے کہ یار ہمارے پیسے سیف ہوں گے کہ نہیں, یہ پیسے ہمارے بروکر کے پاس جا رہے ہیں, وہ ٹرسٹ وردی ہے کہ نہیں. روشن ڈیجیٹل میں آپ کے پیسے بروکر کے پاس نہیں جاتے. آپ اکاؤنٹ کھولتے میزان بینک کے ساتھ, اس کے بعد آپ CDC میں اکاؤنٹ کھولتے ہو, آپ کا پیسہ CDC کے پاس رہتا ہے. جب آپ کہتے ہو کہ میں نے یہ اسٹاک خریدنا ہے اور بیچنا ہے, اس وقت ٹرانزیکشنل بروکر آپ کے لیے وہ اسٹاک خریدتا ہے, بیچتا ہے, اور آپ کا اسٹاک CDC کے اکاؤنٹ میں آپ کے پاس چلے جاتے ہیں. So your money is safe with CDC, your money is safe with Mizan Bank, and it's a very easy process of opening the account. دوسری چیز میں ہائی لائٹ کروں, کیونکہ ہم میزان کے ہی پلیٹ فارم میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں, تو پاکستان میں جب آپ انویسٹ کرتے ہو, there are some really good companies which are listed, and one of them for example is Mizan Bank. Now اگر آپ اس بینک اسلامک, it's a Sharia compliant bank, it's an Islamic bank, اور اس کی اگر پرفارمنس دیکھیں تو صرف ڈیویڈنڈ انکم جو آپ کو میزان بینک میں ملتی ہے وہ 5.5% ہے. اور اس بینک کی پرفارمنس مطلب their market share has grown by 30%, their ROEs are more than 25%, and it has been gaining market share from all other banks in Pakistan. So میں اگر اوورسیز پاکستانی جیسا میں بیٹھا ہوا ہوں, اور میں جب لارج گلوبل انویسٹرز کو ایڈوائز کرتا ہوں, اور ایون ریٹیل انویسٹر جس طرح آپ بیٹھے میں آپ کو ایڈوائز کروں گا, تو وی ہیو کمپنیز سچ ایز میزان بینک. آپ بائی انویسٹنگ ان کمپنیز, بائی اوپننگ این اکاؤنٹ ایٹ خادم علی شاہ بخاری سیکورٹیز, you can use our app to invest in Mizan Bank. So not اس کے تھرو نہ صرف آپ میزان کے کسٹمر بن سکتے ہیں, آپ ان کے شیئر ہولڈر بن سکتے ہیں, اور ان کے نفع و نقصان میں فائدہ حصے دار بن سکتے ہیں.
اور یہ بینک اتنا اچھا ہے کہ اس کی پرفارمنس آپ مطلب آپ PSX کی ویب سائٹ میں جائے اور آپ دیکھیں اس میزان بینک کی شیئر پرائس پرفارمنس, اٹس اے اسٹریٹ لائن اپ. And besides that, you are getting a dividend. Besides that, you are participating in the growth of Pakistan. میرے لیے اسٹاک مارکیٹ کے دو پہلو ہیں. ایک تو آپ کو اچھا ریٹرن مل رہا ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آن ایوریج ریٹرن آن اسٹاک مارکیٹ ہیز بین 2 times more. 2 گنا زیادہ ریٹرن ہے اگر آپ بینک میں پیسہ ڈالتے ہیں. ایون آپ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس میں ڈالتے ہیں, اس سے 2 گنا زیادہ ہے کہ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. مگر مور امپورٹنٹلی دین دیٹ, آپ حصے دار بن رہے ہیں پاکستان کے اکنامک گروتھ میں, جو میرے خیال میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ ہم سب سوچتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کمپنی اچھی کر رہی ہے, یہ کمپنی اچھی نہیں کر رہی. ہمیں پتہ ہے کہ میزان بینک اچھا کر رہا ہے اور باقی بینک اچھا نہیں کر رہے. مگر اسٹاک مارکیٹ کے تھرو ہم ان کے پروفٹ اور نفع نقصان میں حصے دار بن سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت پاورفل چیز ہے, کیونکہ جب ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں اور پاکستان کے اقتصادی گروتھ کے بارے میں سوچتے ہیں اور پاکستان کی کمپنیز کے بارے میں سوچتے ہیں جو کہ اچھا کر رہی ہیں, stock market is that tool which allows us to participate in that. And that's why I personally get very excited about it. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. So I suppose صدیقی صاحب, میں نے آپ کا سوال کا جواب دیا ہے کہ لوگوں کو انویسٹ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں بہت اچھی کمپنیز ہے جو لسٹڈ ہے, جس طرح میری فیوریٹ کمپنی میزان بینک ہے اور شریعہ کمپلائنٹ ہے. اور آپ شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہو تو آپ کا ریٹرن پچھلے 6 مہینے میں آپ کو 20% ریٹرن ملا ہے. اور سب سے لاسٹ امپورٹنٹ بات کہ آپ پاکستان میں اسٹیک ہولڈر بنتے ہو. ایز اے شیئر ہولڈر ان میزان بینک یو کین ووٹ ایز ویل. سو اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ اس کے نفع نقصان میں فائدہ حصے مند ہو, آپ اس کے کمپنی میں ووٹ کر سکتے ہو. آپ کو ہر کوارٹر کمپنی آپ سے پوچھے گی کہ ہم یہ ڈیسیجن کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا ایگری کرتے ہو. اسی طریقے سے جس طرح کمپنی کے بڑے شیئر ہولڈر ووٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس بھی ایگزیکٹلی وہی رائٹس ہوں گے. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹول وچ اے لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو. And lastly, as I said before, your money is safe, your money is with CVC, and the broker is giving you advice. And advice دینے کے لیے میرے colleague فیضان منشی کال پر ہے. He has more than 15 years experience in financial markets. He runs the Roshan Digital account desk at KSB. He also advises all the large global institutions. So you know, they cannot be better person to advise you once you open an account with us. He and his team will be your point of contact, and any specific questions on timing the market, etc., you know, his team will be available to help you for that. So that's from my side, Sadiqi Saab, and over to you. Thank you Ali Saab, and thank you for your kind words for Mizan Bank. ویسے میں ڈسکلیمر دے دوں کہ یہ پہلے سے کوئی پری پلان بات نہیں تھی میزان بینک کے حوالے سے. It was his own views about Mizan Bank, and alhamdulillah we can say this is all because of the barakah of Islamic finance. میزان بینک نے ایک مشن شروع کیا کہ ہم سود سے پاک ایک نظام بینکنگ کر لائیں. ہماری شاید کوشش اتنی نہ ہو جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد رہی اس کام میں, اور ہمیں سپورٹ رہی, ہمارے کسٹمرز کی, ساتھیوں کی, ریگولیٹر کی سپورٹ رہی, اور مختلف انویسٹرز کی ہمیں سپورٹ رہی, اور جس کی وجہ سے آج اسلامک بینکنگ تقریباً پاکستان میں 18% سے بھی زیادہ شیئر حاصل کر چکی ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اپنا ٹارگیٹ ہے کہ اگلے 3 سال میں یعنی 2023 کے اختتام پہ اس کا شیئر وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں 25%, جو کہ ایک 7% گروتھ ہے. میرے خیال میں انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان کے ایک سیگمنٹ 7% شیئر گرو کر کے اور 1/4 سیگمنٹ ہو جائے گا, اور اسلامی بینکنگ میں یہ پوٹینشیل ہے. سو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ میں ایک بات آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ نے بالکل یہ جو ورڈ یوز کیا کہ مشن تھا یہ میزان بینک کا, اینڈ اس بات کو میں بہت سراہنا چاہتا ہوں, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب اگر آپ مشن کے بغیر کام کرو تو آپ کو ایسی گروتھ مل ہی نہیں سکتی جس طرح میزان بینک کو گروتھ ملی. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری اس سے پہلے تو بات بھی نہیں ہوئی بھی, مگر ہم نے ایز KSB وی ہیو ریٹن رپورٹس آن میزان بینک. اٹس اے ٹاپ پک. اینڈ یو نو, میں زیادہ تر گلوبل انسٹیٹیوشنل انویسٹر سے بات کرتا ہوں جو بڑے بڑے بینکس ہوتے ہیں, اور میزان بینک جب میں ان کو بھی پچ کرتا ہوں, دے گیٹ سرپرائزڈ بائی دا growth and return which this bank has done. And I think this was only possible because this was a mission. You know, ان کا ایک جہاد ٹائپ مشن تھا کہ we have to develop Islamic banking in Pakistan. And it started from the top management, and this mission went through the organization, and that's the success, the reason for the success of Mizan. اسی طرح KSB میں ہمارا مشن ہے to educate people
educate Pakistanis about what is the stock market and to tell them about great companies from Pakistan, such as Mizan Bank. So हमारा भी एक मिशन है कि to tell Pakistanis कि पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रही हैं, जो डिविडेंड्स देती हैं और जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. और जब आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे, जैसे अगर किसी ने मिजान बैंक में इन्वेस्ट किया होता आज से 5 साल पहले, so I think his return would have been more than 10 times. So there are stories like that, and it's our mission to tell that story. So thank you. Thank you Ali, thank you once again. इसी को आगे बढ़ाते हैं. मैं मोहम्मद फैजान साहब की तरफ आता हूँ कि ये बात तो सही है कि स्टॉक मार्केट अच्छा अपसाइड अपॉर्चुनिटी दे रही है. बैंकिंग के जो डिपॉजिट के रिटर्न के मुकाबले में ऑब्वियसली रिटर्न ज़्यादा हैं. लेकिन दो बातें फैजान साहब खास तौर पे आपके टॉपिक से मैं चाहूँगा कि आप कवर करें. एक तो ये जो शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स हैं इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, वो कितने हैं, उनमें क्या अपॉर्चुनिटीज और आपको नज़र आती है. इसके अलावा स्टॉक्स में सुकूक के अंदर क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू द रोशन डिजिटल अकाउंट, और किन चीज़ों का एक आम आदमी को जिसको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा समझ नहीं है उसको क्या एहतियात भी करनी चाहिए. बिकॉज हम ये हमेशा कहते हैं ये वॉलेटिलिटी भी है, तो किन एहतियात के साथ और किन एडवाइस पे अमल करते हुए आप शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ओवर टू फैजान साहब. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा एक विजन की जो हम लोग बात कर रहे थे. एक अली भाई का विजन था और KSB का विजन था कि हमने ग्लोबली जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को मार्केट करना है और नॉट जस्ट द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको भी जो है वो इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है. और रिटर्न्स जो है वो जो एक्सेप्शनल हमने देखे हैं पिछले कुछ सालों में चले आ रहे हैं उसके बारे में अवेयर करना है इंडिविजुअल्स को भी, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें. और इस अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा फायदा ओवरसीज पाकिस्तानीज अब ज़्यादा इसलिए उठा सकते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट अब आ गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ईज ऑफ एक्सेस हो गया है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए. डिजिटली वो लोग पूरा अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं. और पूरा प्रोसेस इतना ज़्यादा सिंपल हो गया है कि सिंपली उसने पैसे ट्रांसफर करने हैं क्लाइंट ने और उसके बाद जो है वो उन पैसों से शेयर्स बाय कर लेने हैं. इससे पहले अगर देखें तो इससे पहले होता ये था कि फिजिकल प्रेजेंस जो है वो इंडिविजुअल की रिक्वायर्ड होती थी, जिसमें उसने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी देनी होती थी और बाकी फॉर्म्स भी फिल करने होते थे, जो कि अब सब कुछ डिजिटल हो गया है और उससे काफ़ी ईज ऑफ एक्सेस हो गया है तमाम इन्वेस्टर्स को पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में. सेकेंडली जो आपका सवाल था शरिया कंप्लायंट स्टॉक से, तो आई थिंक वो जो मीज़ान का इंडेक्स है KMI ऑल इंडेक्स है और KMI 30 इंडेक्स है, इसके जितने भी स्टॉक्स हैं वो शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स होते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स आते हैं. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ये लिस्ट भी अवेलेबल है. और अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो अपॉर्चुनिटी अगर आप पिछले 6 महीने का रिटर्न देखें KMI 30 इंडेक्स का, तो वो 20% का रिटर्न है. तो आई थिंक ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके भी काफ़ी ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं. थर्ड जो आपने बात की रिस्क मैनेजमेंट की, तो आई थिंक फंडामेंटल्स को मार्केट में देखना चाहिए. KSB की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है हमारा रिसर्च, जो कि हम क्लाइंट को रिसर्च प्रोवाइड करते हैं और जिसके थ्रू जो है वो उसको हम रिकमेंडेशंस भी देते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने की और टारगेट प्राइसेस भी देते हैं. तो क्लाइंट को एक्चुअली पता होता है कि किन चीज़ों में फंडामेंटली जो है वो कितना रूम है. तो आई थिंक वो जो है वो रिस्क को काफ़ी ज़्यादा कवर कर देता है क्लाइंट के एंड से कि वो जिन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है वो उसको पता होता है कि एक्चुअल जो कंपनी की वर्थ है या जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं या जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो क्या है. तो ये रिसर्च सर्विसेज जो है ये हमारी तमाम इन्वेस्टर्स के लिए, जो KSB के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अवेलेबल होती हैं. रिसर्च रिपोर्ट्स हम लोग काफ़ी पब्लिश करते रहते हैं, तो उससे जो है वो रिस्क काफ़ी मिनिमलाइज हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए. मैं इसमें ऐड करना चाहूँ कि 400 कंपनीज है जो कि शरिया कंप्लायंट है. टोटल 600 कंपनीज है जो PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसमें जो एक इंडेक्स भी है जिसका नाम है KMI 30 इंडेक्स, जिसमें टॉप 30 शरिया कंप्लायंट कंपनीज है. मेरे ख्याल में गालिबन ये जो इंडेक्स है ये मिजान के नाम से ही रिलेटेड, कराची मीज़ान इस्लामिक इंडेक्स. बिल्कुल. तो बिल्कुल थैंक यू फॉर दैट. M इस मिजान का. तो और जैसा मैंने पहले बोला कि KMI इंडेक्स कराची मिजान इंडेक्स जो है 30, इसने बाकी मार्केट को आउट परफॉर्म किया है.
جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز ہے اس میں جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہے ان کا ریٹرن زیادہ ہے باقی مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کا. اور صدیقی صاحب لاسٹلی آپ کا جو پوائنٹ تھا رسک, بالکل آپ بالکل صحیح کہا کہ مارکیٹ میں والیٹائل ہوتا ہے. رسک کو منیمائز کرنے کے دو ہی بیسٹ طریقے ہیں. ایک کہ آپ اچھی کمپنیز میں انویسٹ کریں, اور تو جیسا فیضان نے کہا کہ آپ ریسرچ کریں. آپ ہر کمپنی کی اینول رپورٹ اویلیبل ہوتی ہے, ہماری ٹیم ریسرچ پبلش بھی کرتی ہے. فیضان کی جو ڈیسک ہے دی ایڈوائس آن وچ کمپنیز ٹو انویسٹ ان. سو انویسٹ ان گڈ کوالٹی کمپنیز. آئی تھنک زیادہ تر پاکستانیوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کون سی اچھی کمپنیز ہے کون سی نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ آپ انویسٹ فار دا لانگ ٹرم. ڈونٹ ٹریڈ دا مارکیٹ. ڈونٹ بائی ٹوڈے اینڈ سیل ان اے ویک. ٹیک اے لانگ ٹرم ویو. بیکاز اگر آپ اچھی کمپنی کو انویسٹ کریں تو آپ اس طرح انویسٹ کریں جس طرح آپ ایک بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ ایک بزنس میں انویسٹ کرتے ہو تو ایک ہفتے کے لیے یا 5 دنوں کے لیے نہیں کریں گے, آپ لانگ ٹرم کے لیے انویسٹ کریں گے ایک بزنس میں. تو جیسا میں نے شروع میں بولا کہ میدان بینک از اے گریٹ کمپنی. دیر آر ادر ریئلی گڈ کوالٹی کمپنیز ان سیکٹر سچ ایز سیمنٹ, آٹوز, کنزیومر. یہ سارے وہی برانڈز ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں, نیسلے, پیکیجز, کولگیٹ. سو ہم ان کمپنیز کے کنزیومرز بھی ہوتے ہیں, ہم کمپنیز کو یوز کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کون سی کمپنی ہمیں اچھی لگتی ہے کون سی بری لگتی ہے. تو اسٹاک مارکیٹ کے تھرو آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. سو 2 ways of minimizing risk. Do your research, find good quality companies and invest for the long term. Thank you فیضان صاحب and thank you Ali. فیضان I'd like to add and ایک سوال اور میں اسی حوالے سے آپ کی کنٹینیوٹی میں کہ تھوڑا سا اس پہ بھی بتا دیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جب انویسٹ کرے گا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کسٹمر تو جو اکاؤنٹ اوپننگ پروسیس کچھ مشکل سا ہے, آسان سا ہے. اور دوسرا جب آپ نے رسک کی بات کی, ریسرچ کی بات کی, تو کیا انویسٹر جیسے اگر میں انویسٹر ہوں تو کیا میں آپ کی ٹیم سے مشورہ کر سکتا ہوں؟ کوئی ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ چیٹ کر سکوں یا پوچھ سکوں کہ جی میرے خیال میں یہ خریدنا چاہیے, اور آپ کی ٹیم اس کو گائیڈ کرتی ہو؟ اور تیسری بات سکوک پہ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں گائیڈ کر سکیں ہمارے آڈینس کو. اچھا سیدھی صاحب, یہ اس کا جو اکاؤنٹ اوپننگ پروسیس ہوتا ہے وہ تو بہت ہی سمپل سا ایک پروسیس ہے. جب ایک دفعہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھل جاتا ہے ایک کسٹمر کا, تو اس کے بعد اس کے پاس ایک آپشن آ رہا ہوتا ہے which is called investment in stock market. وہ جیسے ہی اس آپشن کو سلیکٹ کرے گا تو وہ اس سے کنسنٹ مانگے گا کسٹمر سے کہ ہم آپ کی انفارمیشن CDC کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. وہ جب جیسے ہی کنسنٹ دے گا اس پہ, تو وہ ڈیٹیلز وہ CDC کو پرووائڈ کر دے گا, جو کہ ڈیٹیلز آلریڈی کسٹمر نے بینک کو دی ہوئی ہوں. تو وہ CDC کو پرووائڈ کر دے گا, اور اس کی بیسس پہ جو ہے وہ CDC اور جو بروکر وہ سلیکٹ کرے گا وہ اس کا اکاؤنٹ اوپن کر دیں گے. تو یہ ٹوٹل کوئی 48 آورس کا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر کلائنٹ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جب اکاؤنٹ اوپننگ پیکج جاتا ہے کلائنٹ کے پاس CDC کے اینڈ سے, 2 پیکیجز جاتے ہیں بیسیکلی, ای میل پہ ہی جاتے ہیں, بٹ ایک CDC کے اینڈ سے جاتا ہے اور ایک بروکر کے اینڈ سے جاتا ہے. تو جو CDC ان کو پیکج بھیجتا ہے اس پہ CDC کا ایک اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے جس کے تھرو وہ CDC میں پیسے ٹرانسفر کرے گا, اور وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کلائنٹ کے اکاؤنٹ پہ شو کر جائیں گے, جس کے تھرو وہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں. تو اکاؤنٹ اوپننگ کا پروسیس جو ہے وہ تو کافی سمپل سا ہے, اس کے اندر کوئی ایسے ایشوز نہیں ہے. سکوکس کی جہاں تک آپ نے بات کی, تو مینلی جو ہمارے یہاں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں ان کیس بھی وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہوتی ہیں. جو ہماری ریسرچ ہے وہ بھی جو شیئرز ہیں انہی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو ہمارا جو بیسیکلی یہاں پہ ہوتا ہے وہ کلائنٹ ہمارے تھرو اسٹاکس پرچیز کر سکتا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اوکے, اور ریسرچ کے حوالے سے آپ سے مشورہ کر سکتا ہے, کیا ہوتا ہے اس کا پروسیس ہمارے کسٹمر کو گائیڈ کرنا؟ اس کا بڑا سمپل سا پروسیس ہوتا ہے. جیسے ہی یہاں پہ ہمارے پاس کلائنٹ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے تو ایک ہمارے اینڈ سے بھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پیکج جاتا ہے کلائنٹ کو, ایک ای میل پہ ایک پیکج جاتا ہے. اس کے اندر ہر کلائنٹ کے لیے ایک ہم سیپریٹ بروکر اسائن کرتے ہیں. تو وہ بروکر جو ہے وہ کلائنٹ کے ساتھ کانسٹنٹلی ان ٹچ ہوتا ہے, جو وہ ریسرچ بھی پرووائڈ کرے گا, اور کوئی مارکیٹ پہ اگر کلائنٹ کو ایڈوائس چاہیے تو وہ بھی وہ بروکر ہی پرووائڈ کرے گا. تو وہ کلائنٹ کے ساتھ آلموسٹ ڈیلی بیسس کے اوپر ہی جو ہے وہ ٹریڈر جو ہے وہ اٹیچ رہتا ہے. ٹریڈر اسسٹنس جو ہے وہ ہمارے اینڈ سے کنٹینیوسلی جاتی رہتی ہے. تھینک یو فیضان صاحب. آپ میں تمام اپنے پارٹیسپینٹس کو یاد دلا دوں کہ آپ اپنے سوالات کوشچن آنسر کا جو ہمارا باکس ہے اس کے تھرو ہمارے پارٹیسپینٹ سے کر سکتے ہیں, اور یہ ہمارا جس ویبینار ہے یہ فیس بک پہ بھی لائیو ہے. اب میں محمد رضا صاحب کی طرف آؤں گا. محمد رضا صاحب جو ہیں وہ پروڈکٹ کے حوالے سے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, کیونکہ کچھ ہمارے ایسے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہوگا, وہ سمجھنا چاہیں گے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے,
یہ شریعہ کمپلائنٹ کیسے ہے، اور پھر شریعہ کمپلائنٹ شیئرز کے حوالے سے جو کچھ بیسک گائیڈ لائنز ہیں وہ میں رضا صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے پارٹیسپینٹس کو اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد کوئی سوال ہوتا ہے تو پھر ہم تمام پینلسٹ کی طرف آئیں گے. اوور ٹو محمد رضا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. کے ایس بی سیکورٹیز کے ہمارے دونوں معززین جناب علی فرید خواجہ صاحب اور جناب محمد فیضان منشی، احمد علی صدیقی، اور ہمیں دنیا کے